اچھا نہیں لگتا نہ ہوتا گنبد خضرا، اور فرشتے بھی یہ کہتے ہیں، میرا دل بھی یہ کہتا ہے، فرشتے بھی یہ کہتے ہیں، فرشتے بھی یہ کہتے ہیں، میرا دل بھی یہ کہتا ہے، فرشتے بھی یہ کہتے ہیں، فرشتے بھی یہ کہتے ہیں، میرا دل بھی یہ کہتا ہے، میرا دل بھی یہ کہتا ہے، نہ ہوگا پاس با ان کا، نہ ہوگا پاس با ان کا، جہاں جہاں نہیں لگتا نہ ہوتا پاس با ان کا، جہاں جہاں نہیں لگتا زمین اچھی نہیں لگتی، زمان نہیں لگتا نہ ہوتا گنبد خضرا، جہاں نہیں لگتا۔ اور جس نبی کی امت میں ہو اس کا مقام دیکھو، کہہ دو سبحان اللہ، یا رسول اللہ، اس نبی کا مقام دیکھو جس کی امت میں ہو، کیا مقام ہے کہ نبی کو یوں بلاتا ہے، نبی کو یوں بلاتا ہے، خدا سے مولا پر، نبی کو یوں بلاتا ہے، نبی کو یوں بلاتا ہے، خدا سے مولا پر، کہ نبی کو یوں بلاتا ہے، خدا عرش مولا پر، اجی عرش مولا پر، بلا نور نبی لا مکان اچھا نہیں لگتا، بلا نور نبی لا مکان اچھا نہیں لگتا، زمین اچھی نہیں لگتی، زمین اچھی نہیں لگتی، زمان اچھا نہیں لگتا نہ ہوتا گنبد خضرا، جہاں اچھا نہیں لگتا۔ ضرور شکریہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آواز تو اس لائق نہیں ہے، نہ بدن میں جان ہے، کلام تو یہ چاہیے کہ طاقت چاہیے، اچھا چاہیے، اور قاری عبدالکریم صاحب پڑھتے تھے واقعی، یا قاری غلام مسعود صاحب پڑھتے تو واقعی 4 چاند لگائے تھے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آواز میں نہ جان ہے نہ شان ہے، لیکن اس کو محبت وہ ہے کہ جب کوئی اشعار پڑھنے والا ہوتا دل چاہتا کہ دل سے پڑھا جائے، زبان سے نہ پڑھا جائے، کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہ ہو لیکن دل کی آواز وہ ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بار سنتے رہتے ہیں، ہر جاندار شے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب موت کا ذائقہ کیسا ہوگا واللہ عالم،
جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہو، ویسا ہوگا بے شک۔ جیسے اعمال پر دار و مدار ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ مولانا صاحب جو ہیں ان کے ہی مزے آ رہے ہیں، حساب تو مفتی صاحب سے بھی ہوگا، جی ولیوں سے بھی ہوگا، نبیوں سے بھی ہوگا، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، سب سے حساب لیا جائے گا۔ ذرے ذرے اور قطرے قطرے کا حساب لینے والا رب العالمین وحدہ لا شریک۔ بے شک بے شک۔ کوئی اگر یہ سمجھے کہ ہم سے حساب نہیں ہوگا تو بھول میں ہے، بھول بیٹھا ہے۔ جب موت نبیوں کو آ رہی ہے، پیغمبروں کو آ رہی ہے، رسولوں کو آ رہی ہے، ولیوں کو آ رہی ہے، قطب و ابدال کو آ رہی ہے، شرابی کو آ رہی ہے، جوادی کو آ رہی ہے، کبابی کو آ رہی ہے، نصرانی کو آ رہی ہے، اچھے کو آ رہی ہے، برے کو آ رہی ہے، کالے کو آ رہی ہے، گورے کو آ رہی ہے، بوڑھے کو آ رہی ہے، بچے کو آ رہی ہے، جوان کو آ رہی ہے، کسی کی ماں جا رہی ہے، کسی کی بیٹی جا رہی ہے، کسی کی بیوی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، جاتے رہیں گے۔ اللہ نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار شے کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ بے شک بے یہ شک۔ تو حق ہے، سبحان اللہ۔ موت تو برحق ہے، اس پر تو ہر ایک کا یقین ہے، لیکن بے یقینی اس کے اندر کیا ہے؟ بے یقینی یہ ہے کہ پتہ نہیں کب آئے گی، کب آئے گی؟ بے شک بے شک۔ یہ پتہ نہیں کب آئے گی، یہ تو پتہ موت آئے گی، لیکن بے یقینی یہ آئے گی کب، کس وقت آئے گی، کس ٹائم آئے گی۔ نہ تو یہ پتہ سوتے میں آئے گی، نہ یہ پتہ ٹانڈے کو جاتے میں آئے گی، نہ یہ پتہ حج کو جاتے میں آئے گی، نہ یہ پتہ عمرہ کرتے ہوئے آئے گی، نہ یہ پتہ صفا اور مروہ پر آئے گی، نہ پتہ عرفات میں آئے گی، مینا میں آئے گی، کہاں آئے گی، یہ اللہ جانتا ہے۔ موت تو آئے گی لیکن کہاں آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو واضح کر دیتا جی تو انسان پہلے تو ہوشیار نہ رہتا ہوشیار۔ کہ فلاں وقت موت آنی، 40 دن پہلے تو سجدے میں سر رکھ کے اٹھاتا ہی نہیں، روٹی کو بھول جاتا، بیوی کو بھول جاتا، بچوں کو بھول جاتا، کاشتکاری کو بھول جاتا، کرانے کی دکان کو بھول جاتا، کپڑے کی دکان کو بھول جاتا، سونے کی دکان کو بھول جاتا، رشتہ داروں کو بھول جاتا، بس یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، ان الفاظوں کے علاوہ کوئی الفاظ ہی نہ۔ واہ بے شک بے شک۔ لیکن اللہ نے فرمایا موت تو ہے، آئے گی، لیکن تجھے یہ پتہ نہیں کب آئے گی۔ کب آئے گی؟ اب تو ہوشیار ہو جا، ہر قدم سنبھل کے رکھ، ہر قدم سنبھل کے رکھ۔ اگر ہم ٹانڈے کو جانے لگے اور کوئی آدمی آیا کہتے بھائی صاحب پیٹرول پمپ کے پاس میں بہت لوگ کھڑے ہیں اور کھچا خانی ہو رہی ہے، جو آ جائے اس لے رہے ہیں، تو ہم جان لیں گے کو، ارے بھیا ہم کیوں جان، اپنے گھر ہی بیٹھے کرو کلم کا، اور پتہ نہ ہوگا چلے جائیں گے، ڈال دینا وہ، اور ایسا ہوا ہے بہت سی مرتبہ۔ تو پتہ چلا موت تو آئے گی لیکن یہ پتہ نہیں کب آئے گی۔ جب ہمیں یہ پتہ نہیں کب آئے گی تو ہوشیار کون ہے، عقل مند کون ہے، ذہین کون ہے، کامیاب کون ہے، کامران کون ہے؟ وہ کامیاب ہے جسے یہ پتہ ہو گیا موت آئے گی اور یقین رکھتا ہے تو وہ نماز کی پابندی شروع کر، واہ بے شک۔ جھوٹ سے گریز کرے، پڑوسیوں کا خیال کرے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اوروں کو بڑا سمجھے۔ اگر اپنے کو بڑا سمجھا، دوسرے کو چھوٹا سمجھا تو مار جائے گا، پیٹائی کھائے گا، خسارے میں جائے گا، نقصان میں جائے گا۔ اس کی تجارت جو ہے اسے خسارے کی طرف لے کر جائے گا۔ پتا چلا آج اگر کوئی آدمی اپنے بلبوتے پر ہو اور وہ جھک جائے، نیچا ہو جائے، کمزور ہو جائے شریعت کو دیکھ کے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب ڈر گئے، اب بس کی بات کچھ نہیں ہے۔ ارے بس کی بات تو پہلے بھی کی اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ تک جینے میں رہے گی، مگر شریعت تان رہی ہے، شریعت کے لیے خبردار خبردار، ہوشیار ہوشیار، خطرہ خطرہ خطرہ، اگر سر اٹھایا تو کل پکڑا جائے گا، واہ بے شک بے شک۔ گریبان پکڑا تو کل پکڑا جائے گا۔ اس لیے خبردار ہو جا، توبہ کر لے،
والوں کی پرواہ نہ کریں۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں نے علامہ اقبال صاحب کا ایک بہت اچھا فارمولہ پڑھا، جی وہ فارمولہ حضرت علی کے اس میں آیا جی جو حضرت نے بیان کیا ہے، وہی علامہ اقبال نے پیش کیا۔ کیا لکھا انہوں نے کہ جو لوگ اپنی زبان سے سچے ہوتے ہیں، پکے ہوتے ہیں، سچ بات کہنے میں کہیں نہیں ڈرتے، تو لوگ ان کے دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جی جس کے ساتھ وہ احسان کریں گے وہ بھی دشمن ہو جائے گا، جس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے وہ بھی دشمن ہو جائے گا۔ یہ بات ہم نے اس کو دیکھ کر جب پڑھا تو ہمارے دماغ میں کہا جمیل بالکل صحیح ہے، بات حق ہے اور حضرت علی کا ہے، لیکن ہم نے پہلے پڑھا تھا ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کے اس میں، لیکن آج ہمیں حضرت علی کا یہ بیان نظر آ گیا۔ معلوم ہوا حضرت علی وہی بیان کرتے تھے جو میرے نبی سے سنا کرتے تھے۔ واہ بے شک سبحان اللہ۔ تو علی کا بیان تھا، قول علی تھا کہ میں بیان کر رہا ہوں، لیکن وہ بیان نبی نے بیان کیا تب علی نے بعد میں بیان کیا ہے، کیونکہ چاروں خلافہ جو تھے سارے کے سارے نبی کی حدیثوں کو سن کر اپنے دماغ میں رکھتے تھے، کچھ لکھوایا کرتے تھے، کوئی 100 حدیثوں کا حافظ تھا، کوئی 70 کا حافظ تھا، کوئی 20 کا حافظ تھا، کوئی 500 کا حافظ تھا، کوئی 1000 کا حافظ تھا۔ پتہ چلا نبی کی 63 سالہ زندگی میں نبی نے جتنے بیان کیے، نبی نے جو اپنے زبان سے کہا، جو اپنی طرف سے کہا، وہ حدیث بن گیا، جو رب کی طرف سے آیا وہ قرآن بن گیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج لوگ سوچنے پر مجبور ہے میرے نبی کی زندگی کیا ہے؟ کیا ارے زندگی میرے نبی کی گزری ہے، ہماری نہیں گزر رہی ہے، لیکن میرے نبی کی وہ زندگی ہے، اللہ کی قسم 63 سال کی زندگی میں 40 سال کے بعد نبی نے نبوت کا اعلان کیا، 40 سال تک نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، لیکن ہم نے نبی کی سوانح پڑھی، نبی کی زندگی پڑھی، نبی کی زندگی کے حالات پڑھے۔ اللہ اکبر، جب دنیا میں تشریف لائے تو معجزہ بن کر آئے، واہ بے شک سبحان اللہ۔ دنیا میں آئے تو معجزہ بن کر آئے، اور دنیا سے پہلے جب ماں کے شکم میں آئے تب بھی معجزہ بن کر آئے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان آپ کی والدہ ماجدہ جب حاملہ ہوئی تو لگ بھگ 6 مہینے کے بعد آپ کے باپ کا انتقال ہوا حضرت عبداللہ کا۔ جی جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب مکان میں گئے تو نبی کی دادی نے کہا تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ بولے کیا ہوا؟ مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ کہ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے جب بہو کے کمرے میں جاتی ہوں تو خوشبو سے معطر ہو جاتی ہوں، اور جب بہو کمرے سے باہر کو آتی ہے تو اتنی مہک آتی ہے، اتنی خوشبو آتی ہے، اللہ اگر محلے کی عورتوں نے خوشبو کو دیکھ لیا تو وہ کہیں گی شوہر کا تو انتقال ہو گیا ہے، کون اسے خوشبو لا کر دے رہا ہے؟ اللہ اللہ۔ تو آپ کے دادا نے فرمایا تم معلوم کر لو۔ کہا میری تو ہمت نہیں ہے، میں معلوم کرنا چاہتی ہوں زبان کھلتی نہیں، پوچھنا چاہتی ہوں زبان کھلتی نہیں، کہا پھر کیا کرے؟ کہا آپ ہی معلوم کر لو۔ تو آپ نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ یہ تمہارے اندر سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ خوشبو تم کہاں سے لائی ہو؟ واہ بے شک یہ خوشبو تم کہاں سے لائی ہو؟ آپ کی والدہ ماجدہ عرض کرتی ہے ابا حضور یہ میں کبھی مارکیٹ نہیں گئی، کبھی میں خوشبو خریدنے کے لیے نہیں گئی، کبھی کسی نے مجھے خوشبو لا کر نہیں دی، لیکن تمہارا جو میرے شکم کے اندر بچہ ہے، جو تمہارا پوتی ہے پوتا پوتی ہے، واللہ عالم جب سے میرے شکم میں آیا ہے خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کا معجزہ دیکھیے، جب ماں کے شکم میں ہے تو ماں کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ دادا جان سمجھ گئے کہ یقیناً یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ خاص آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی آنے سے پہلے ماں کے کمرے کو معطر کر دیتے ہیں، ماں جب کو چلتی خوشبو سے مہک جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ
شدہ ہے. بے شک سبحان کتنے اللہ. سال کی؟ 40 سال کی. 25 سال اکیلے رہے. جی 25 سال اکیلے رہے اور 25ویں سال میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہو گیا. اور نکاح کس سے کیا؟ جی. جس کا ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا. ایک روایت میں 3 بچے آتے ہیں، ایک میں 4 آتے ہیں. اللہ بے والا شک بے شک سبحان اللہ. نبی نے نکاح کس سے کیا؟ جو 2 شوہروں سے بدوا تھی. عمر کتنی تھی؟ 40 برس. کتنی؟ 40 برس. 40 برس. اور میرے نبی کی عمر 25 برس. بولو نا یار. 25 برس. میرے نبی کی عمر 25 برس. برس. اور اس سے نکاح کیا اس کی عمر 40 برس. اندازہ لگاؤ. 15 سال کا فرق ہے. کتنا فرق ہے؟ 15 سال کا. سبحان اللہ. لیکن اس 40 سالہ زندگی میں اس 40 سالہ زندگی میں میرے نبی نے کھایا نہیں، میرے نبی نے آرام بھی فرمایا، میرے نبی نے سفر بھی فرمایا، تجارت بھی کی، بکریاں بھی چرائی. لیکن اللہ اکبر، پوری زندگی قرآن میں دیکھ لو، حدیث میں دیکھ لو، تمام دنیا کے مفتیوں کو جمع کر کے معلوم کر لو، 40 سال تک کی زندگی جو گزری ہے وہ میرے نبی کی قرآن ہے. بے شک کیا ہے؟ قرآن ہے. ارے دوسرے بولو قرآن ہے. تو پتا چلا 40 سال تک نبی نے قرآن پڑھ کے دکھایا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نے قرآن پڑھ کے دکھایا ہے. اور 40 سال کے بعد نبی نے قرآن پڑھ کے سنایا ہے. بے شک سبحان اللہ. 63 سالہ زندگی وہ زندگی گزری ہے. السلام سے لے کر آج تک جتنے نبی آئے کسی کی زندگی ایسی نہ گزری جو میرے نبی کی زندگی گزری ہے. 40 سال جو نبی نے گزارے ہیں. سونا نبی کا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اگر نبی کالی چادر اوڑھ کے سو گئے، اللہ فرماتا ہے اے محمد بیدار ہو جا اور کھڑے ہو کر مجھ سے باتیں کر. واہ بے شک بے شک سبحان. نبی وضو بناتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ سے باتیں کرتے چلے جاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم کیا گیا، کچھ عورتیں آئیں، کہا ہے عائشہ محمد عربی کی کچھ انوکھی نرالی باتیں بیان کرو. تو کہا میرے نبی کی زندگی کا ہر لمحہ انوکھا اور نرالا ہے. کہ میرے نبی ایک دن آئے، تھوڑی دیر میرے بستر پر بیٹھے، اس کے بعد میرے نبی نے کہا میں اپنے رب کو منا لوں. وضو کیا، مصلی پر کھڑے ہو گئے، پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہے. فجر کا وقت ہو گیا، پاؤں مبارک سوج گئے، ورم آ گیا. اللہ اللہ، پاؤں سوج گئے. اللہ اکبر. میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اے میرے سرتاج، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ پوری رات شب بیداری کرتے ہیں، کچھ آرام بھی کر لیا کرو. تو میرے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ کیا میں اپنے رب کو نہ مناؤں؟ اے عائشہ کیا میں اپنے رب کو راضی نہ کروں؟ اللہ اکبر. پتا چلا میرے نبی کالی چادر اوڑھ کر لیٹتے ہیں. رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. سفید چادر اوڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ فرماتا یا ایھا المدثر، اے سفید چادر اوڑھنے والے میرے پیارے بیدار ہو جا اور مجھ سے کھڑے ہو کر باتیں کر. اللہ اکبر. میرے نبی عشاء کی نماز کے بعد سے جب مصلی پر کھڑے ہوتے تو فجر ہو جاتی. اللہ اکبر. کیوں رو رہے تھے؟ آپ فرماتی ہے میرے نبی قرآن پڑھتے جاتے، روتے جاتے، اتنا روتے داڑھی مبارک تر ہو جاتی، سینہ تر ہو جاتا، رکوع میں آتے رکوع کی جگہ تر ہو جاتی، سجدے میں جاتے سجدے کی جگہ تر ہو جاتی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، آپ تو خطاؤں سے پاک ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو ایک شاعر نے یوں کہا
من اللہ نور نرالے سکر دو لقد جاءکم کملی والے سکر دو لقد جاءکم کملی والے سکر دو من اللہ نور نرالے سکر دو کیا نارو اتنا تو غارو نہ جا کر نہ رو اتنا تو غارو نہ جا کر یہ روح الامین کملی والے سکر دو یہ روح الامین کملی والے سکر دو من اللہ نور نرالے سکر دو لقد جاءکم کملی والے سکر دو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن سال ثواب، حافظ و قاری مولانا جمیل رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پتہ چلا جب میرے نبی روتے ہیں تو معلوم کیا گیا اللہ کے نبی رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کی توجہ نبی سے معلوم کیا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے، کون معلوم کرتا؟ جبریل سبحان اللہ، تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین کرتے اے پیارے آقا اللہ کے حبیب رونے کی وجہ کیا ہے؟ نبی فرماتے جب تک میرا رب بے شک سبحان جب اللہ، تک میرا رب میری امت کو نہ بخشے گا، بخشنے کا وعدہ نہ کرے گا، میں محمد پوری زندگی روتا رہوں گا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے حکم دیا جبریل جاؤ، جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو پیغام سنا دو، واہ بے شک بے شک، میرے محبوب کو پیغام سنا دو، کہہ دو اللہ کا سلام ہے اور اے محبوب رب فرماتا ہے القریب القریب میں تمہیں اتنا دوں گا تم راضی ہو جاؤ بے شک سبحان اللہ۔ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ واہ بے شک بے شک، المحبوب القریب القریب میں تمہیں اتنا دوں گا تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب نبی نے پیغام خوشی کا سنا سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو پیشانی نوکیلے پتھر پر رکھی تھی اس کو اٹھا لیا، اس کو اٹھا لیا۔ یہ میرے نبی کا رونا ہم اور آپ کے لیے تھا، پوری امت کے لیے تھا، ہم خطا کاروں سیاہ کاروں کے لیے رونے والے جناب محمد علی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ نبی فرماتے ہیں جتنی پریشانیاں جتنی مصیبتیں میرے اوپر آئی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام نبیوں پر اتنی مصیبتیں نہیں ہیں۔ واہ بے شک بے شک، اندازہ لگاؤ میرے نبی نے اتنی مصیبتیں اتنی صعوبتیں اتنی پریشانیاں اٹھائی لیکن زبان سے یہ نہ کہا اللہ انہیں برباد کر، ایک جگہ کہا، سبحان اللہ، ایک جگہ کہا، وہ کب کہا جب اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے کہتے اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہاں پر کھڑے تھے ابو جہل کے وہاں موجود تھا، تو اس نے جب یہ کہا نا پہلے تو نبی نے ان سے وعدہ کرایا کہ تم مجھے سچا مانتے ہو جھوٹا مانتے ہو؟ کہا کہ صدقتا صدقتا صدقتا، آقا سچے سچے سچے، سبحان اللہ، کہ کیا میں امانت دار ہوں خیانت دار ہوں؟ آقا آپ امانت دار ہیں، امانت دار ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ جس پہاڑ پر میں اور آپ ہیں اس کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے جو ہم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کہا آقا جو آپ کہیں گے وہ سچ کہیں گے، جو آپ کہیں گے وہ سچ کہیں گے۔
تو نبی نے سمجھ لیا کہ واقعی سچے سچ پر ہے، سچ پر ہے، سچ کو سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تب نبی نے کہا اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو نبی کے پتھروں مارنا شروع کر دیے، اپنی زبان سے غلط سبق بیانی شروع کر دی، اور وہاں سے دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ جو حضرت خدیجہ کی دو بیٹیاں ابو جہل کے بیٹوں کے گھر میں تھی، اتبا کے اور عتیبہ کے گھر۔ ابو جہل نے آگے کہا اگر تم میرے بیٹے ہو، مجھے باپ مانتے ہو، تو ان کی بیٹیوں کو طلاق دے۔ ان دونوں نے بیٹیوں کو طلاق دی ایک وقت میں۔ اور جو بیٹیاں اپنے باپ کے گھر آئیں، تو جس کے گھر دو بیٹی ہو اور ایک ساتھ طلاق ہو جائے، اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور نبی نے کہا اللہ ابو جہل کے بڑے بیٹے کو بھیڑیا کھا جائے، ابو جہل کے بڑے بیٹے کو بھیڑیا کھا جائے۔ اس دن نبی نے بد دعا کی تھی، اور یہ بد دعا کی آواز ابو جہل کے کان میں آ گئی، تو ابو جہل نے کہا تھا یقیناً محمد کی بد دعا یہ رد نہیں ہو سکتی۔ یہ سفر میں جا رہا تھا، بیٹا بھی ساتھ جا رہا تھا، راستے میں پاؤں ڈالا، سارا سامان ایک جگہ رکھوا دیا اور اوپر چڑھا کے بیٹے کو سلا دیا اور چاروں طرف اوروں کو سلا دیا۔ لیکن اللہ اکبر، جو نبی خاتم النبیین نے دعا کی ہو وہ رد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہی ہوا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ پتہ چلا اللہ کی طرف سے غیب سے ایک بھیڑیا آیا اور اس کے بیٹے کو اوپر جا کے کھا کے چیز پھاڑ کے ڈال اور چلا گیا۔ صبح کو اٹھے تو بیٹا ختم تھا۔ پتہ چلا جیسا تم نے کیا، جیسا بویا ویسا کاٹا۔ ہماری زندگی بھی یہی ہے، لمحہ لمحہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ موت کی طرف۔ ارے یار بولو نا، کہاں جا رہے ہیں؟ اب صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں تمام ہوتی ہے۔ ہماری زندگی یوں ہی جا رہی ہے، کبھی صبح کبھی شام، کبھی صبح کبھی شام، کبھی صبح کبھی شام۔ یہ دن ختم ہو گیا، رات رات ختم ہو گئی، دن ختم ہو گیا، رات زندگی کے دن برابر ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس قبر کے لیے اہتمام کریں، اس قبر کا انتظام کریں۔ ہمارے جوان بچے آج کے دور میں نماز سے بڑی دور ہیں، جبکہ معلوم ہے موت پر حق ہے، کہتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے لیکن پھر بھی پڑھتے نہیں۔ اب بتاؤ جب اللہ پاک سوال کرے گا کہ تمہیں نماز کے بارے میں معلوم تھا، تو تم کہو گے ہمیں معلوم نہیں تھا، تو کان کہیں گے مولا معلوم تھا جھوٹ بول رہا، انگلی کہیں گے مولا معلوم تھا جھوٹ بول رہا، ناک آنکھ سب کہیں گے جھوٹ بول رہا، ایک اقبال گواہی دے گا جھوٹ بول رہا، اور تم نے کہہ دیا مولا معلوم تو تھا، تو کہہ رہا پڑھی کیوں نہیں؟ معلوم تو تھا تو پڑھی کیوں نہیں؟ تو آنکھیں چھپ جائیں گی شرم سے، اور رونا دھونا کام میں نہیں آئے گا، اب تو آئے گا تو انتر کام میں آئے گا۔ یہاں لٹ سے مارا جاتا ہے، وہاں ہاتھ کا گرز ہوگا، جس سے ہکال کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کا محبوب اگر کہہ دے مولا یہ تو میرا ہے، تیری تو کام بنے گا۔ اگر نبی کہہ دے اللہ یہ تو میرا ہے، میں نے وعدہ کیا تھا نیکوکار تیرے اور بدکار سیاکار میرے، مولا تم نے وعدہ کر لیا تھا، آج اس وعدے کو ملو۔ تو آلات لکھا ہے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپائے، وہ کس کو ملے جو تیری چادر میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو
تیری چادر میں چھپاؤ. اگر نبی کی رحیمی کریمی ہو گئی سبحان اللہ تو کام بن گیا اور نبی نے چہرہ تیرا کام بگڑ گیا. کیا بات ہے. کسان کا لینا تو دیکھ کے ہی تو پہلے یار کام ہے. ارے یار بچے آپ سب ڈال نہیں تو آپ کیا سکتے ہیں. وفا وفا کرو گے تو وفا ملے گی. جفا کرو گے جفا ملے گی. بے شک. وفا کرو گے وفا ملے گی. جفا کرو گے جفا ملے گی. نبی کی محبت اسی کو ملے گی جس کے دل میں نبی کی محبت سمجھو کہ نبی کی محبت بھی نہیں ہے نماز بھی نہیں ہے تو پھر یقیناً یہ سمجھ لو کہ ہم جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں. رب قدیر سے دعا ہے مولا ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا. اور آج سے یقین کر لو کہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی. انشاءاللہ. ارے کیا جو یار انشاءاللہ. کامیابی ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں میں محبت ڈالے گا. اور نماز وہ میٹھا وہ میٹھی بات ہے وہ میٹھی بات ہے. تمام عبادتیں ایک طرف ہو اگر خالی اللہ سے بات کرتے تو نبی نے باندھنے کی ضرورت نہیں تھی. خالی بیٹھ کے قرآن اللہ سے بات کرنی تو قرآن بیٹھ کر پڑھ سکتے تھے. لیکن اللہ کو پسند یہ تھا میرے محبوب بیدار ہو جاؤ اور وضو کرنے کھڑے ہو جاؤ. یہ تھا تو پتا چلا عبادت یہ بہت میٹھی بات ہے. یہ اللہ کو پسندیدہ ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو 5 وقت نماز ادا کرنے والا بنائے. قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے. ہم سب کو حاجی نمازی بنائے اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور جناب عبدالرحمان بھائی گڈو بھائی سلام بھائی کے جو والدین رخصت ہو گئے مولا ان کی قبروں کو حقہ نور بنا. حد کشادہ فرما. جنتی لباس جنتی بستر عطا فرما. اور ہم سب کو بھی موت کی تیاری کرنے والا بنا. آمین ثم آمین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کلمہ طیبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کی محمد سے بتا تو نہ تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے بتا تو نہ تو ہم تیرے ہیں. اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.